بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اورنگزیب خان اور تمام دوستوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب تک کی تازہ ترین خبر لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امریکی ریاست نیو ہیمپشائر میں اب سرکاری اعلان کے مطابق باقاعدہ طور پر حیوان عنکبوت یعنی عنکبہ، مکڑی، جوں اور بچھو وغیرہ جیسے حشرات الارض کے موسم کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہاں گھروں میں لاکھوں کی تعداد میں مکڑیاں نمودار ہو رہی ہیں اور ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی حفاظت کریں، لیکن ہم انہیں یوں ہی بڑے آرام کے ساتھ کیوں مار دیتے ہیں؟ میں نے جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہونے والا دروازہ کھولا، میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر آنے والی ایک رکاوٹ کے لیے تیار کر لیا۔ سب سے پہلے مجھے گھر کے گارڈن والے شیڈ میں بنے سٹور سے کسی شے کو لانا تھا۔ چوہوں کے چھوٹے بچے کے سائز کے برابر بد ہیبت مکڑیوں کی آماج کا، جہاں یہ اپنی لمبی تڑنگی ٹانگوں پر لگے ہوئے نرم نرم بالوں کے ساتھ گھوم پھر رہی ہوتی ہیں۔ پھر مجھے بچھو جیسی شکل کے گھن کے کیڑے سے احتیاط کے ساتھ بچتے بچاتے زمین پر لگی ہوئی چند سلیبز کو ہٹانا پڑتا ہے جنہوں نے ان کے نیچے اپنے گھر بنائے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے گھر میں گل یاسمین کی باڑ کو بنایا تاکہ وہ کہیں ان حشرات کی زد میں نہ آ جائیں جو ان پودوں کے اوپر چڑھ سکتے ہیں۔ بالآخر میں اپنے گھر کے صحن میں پہنچ گیا اور جب میں یہاں پہنچا تو میں سکتے میں آ گیا۔ وہاں کے فرش پر میں نے کسی دھاری دار سڑے ہوئے کیڑے کو اپنی لمبی لمبی ٹانگیں پھیلائے ہوئے مردہ حالت میں دیکھا۔ اس طرح کی تصویر پیش کرنے والے حشرات میرے گھر کے باغ میں گزشتہ 3 برس سے اکثر و بیشتر اس قسم کے نقوش چھوڑ جاتے ہیں، اور اس دوران ایک کچھ عجیب و غریب بات ہوئی۔ میں نے ان کیڑوں کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ اپنے گھر کے کوڑے دان میں اس مخلوق کا ایسا زوال کسی رونگٹے کھڑے کر دینے والی خونی مخلوق کا انجام نہیں لگتا تھا، بلکہ کسی پالتو جانور کا منظر لگتا تھا جس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا ہو۔ تاہم ہر مکڑی کا انجام اس طرح کے پرسکون انداز میں نہیں ہوتا۔ ہم جیسے ہی انہیں اپنے فرش پر رینگتے ہوئے دیکھتے ہیں یا انہیں اپنے گھر کی چھت کے کسی کونے میں اپنا جال بنتے ہوئے لٹکتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کو عموماً کچل دیتے ہیں، یا ان پر کیڑے مار ادویات چھڑک دی جاتی ہیں، یا انہیں صفائی والے ویکیوم مشین سے تلف کر دیا جاتا ہے، یا انہیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اتنے آرام سے یوں ہی انہیں ہلاک کیسے کر دیتے ہیں جیسے کہ یہی ان کی فطرت ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی ممکن ہو انسان ایک معمول کے تواتر کے ساتھ جانوروں کو تلف کرتا رہتا ہے۔ اس تلخ حقیقت کے بغیر فارمنگ یا لیبارٹری میں تجربات کرنا شاید ممکن ہی نہ ہو، لیکن مکڑیوں جیسی مخلوق کے ہلاک کیے جانے کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے جیسے کہ کوئی ایک بڑی فتح حاصل کی گئی ہو۔ مکڑیوں کو تلف کرنے والی ایک دوا کے بارے میں امیزان پر لکھے گئے ایک تبصرے میں درج تھا کہ میرے باتھ روم میں مکڑیوں کا ایک جال تھا جس پر میں نے یہ دوا چھڑکی، وہ 1 منٹ کے اندر ہلاک ہو گیا۔ یہ بہت ہی مؤثر دوا ہے۔ ایک اور صارف نے اس دوا کی تعریف کرتے ہوئے لکھا تھا، مکڑوں کی لاشیں بہت زیادہ تعداد میں اپنے جال میں زمین پر لٹک رہی تھیں۔ زندگی کی ایک پیچیدہ شکل، ان مکڑیوں کا اس قسم کا قتل عام آپ کے لیے بہت ہی پریشان کن ہوگا۔ اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ مکڑیوں اور انسانوں کی زندگی میں زیادہ فرق نہیں ہے، اگرچہ 53 کروڑ برس پہلے ارتقاء کے سفر کے دوران ہمارے راستے جدا ہو گئے تھے، تاہم ہمارے اعضاء اور جسم کے کئی حصے، مثال کے طور پر گھٹنے کی چپنی اور ڈوپائن سے لے کر ایڈرالین تک، دماغ میں پیدا ہونے والے کیمیائی رطوبتیں ایک جیسی ہیں۔ کسی نے مکڑی کے جذبات کے بارے میں کوئی تحقیق کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، لیکن ان کے جذبات کو سمجھنا ہمارے اندازوں سے زیادہ آسان ہے۔ اس طرح ان کے سر ان کے کاندھے پر زیادہ بھاری نہیں ہوتے یا ان کی ٹانگوں پر زیادہ بھاری نہ ہوں۔ بعض اوقات ایک مکڑ کے سر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ اس کا بھیجا اس میں سما سکے، لیکن کچھ ایسی بھی مکڑیاں ہوتی ہیں جو بہت ہی زبردست پیچیدہ ذہانت کے مالک ہوتی ہیں، اور مثال کے طور پر وہ اپنے شکار کو پھانسنے کے لیے مختلف پیچیدہ قسم کے رستے بدلنے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ ان کی ضرورت کی ایک منفرد قسم کی ذہانت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنا جال بننے کی منصوبہ بندی پر غور و فکر کرتی ہیں، اور اگر وہ ہیجان کا شکار انسان کے حملے سے بچ جائیں تو مکڑوں کی ایسی کئی انواع ہیں جو کئی دہائیوں تک زندہ بھی رہ سکتی ہیں۔ کرۂ ارض پر سب سے قدیم معروف مکڑی، جو مکڑی نمبر 16 کے نام سے شناخت کی جانے والی ایک ٹراپ ڈور مکڑی ہے، اس نے 53 برس کی ایک قابل فخر طویل زندگی بسر کی۔ اس پورے وقت میں اس کا صرف ایک گھر تھا، جنوب مغربی آسٹریلیا میں تمین کے قریب بنگولو ریزرو کے ایک بل میں۔ سن 2018 میں اس مکڑی کی موت کے وقت لیانڈا میسن، ایک ماہر ماحولیات جنہوں نے اس کے مطالعے میں کئی سال گزارے تھے، نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ کس طرح وہ اذیتناک طور پر اپنے عروج کے دور میں اپنے انجام کو پہنچی۔ ایک پرجیوی کیڑے کے ڈنگ سے وہ ہلاک ہوئی تھی۔
अगर हमें मकड़ी की ज़िंदगी को अहम समझने के लिए किसी और वजह की ज़रूरत होती तो ये हकीकत है कि जैसा कि आज तमाम जिंदा जानवरों की तरह हर मकड़ी अपने कामयाब अजदाद की एक अटूट नस्ल की पैदावार है, जिसका ज़मीन पर पहली ज़िंदगी के साथ आगाज़ हुआ था, यानी 3 अरब 80 करोड़ बरस कबल। हैरत अंगेज़ मुश्किलात के खिलाफ इस खास मकड़ी के आबाओ अजदाद और उनके भी आबाओ अजदाद और इस तरह ऊपर की कई नस्लें हज़ारों बरसों तक अपनी नस्लें दोबारा पैदा करने के लिए काफ़ी देर तक जिंदा रहने में कामयाब रहीं। फिर एक भारी पाँव वाला इंसान बाथरूम में मकड़ी पर कदम रखता है, क्योंकि ये उसके लिए एक मामूली परेशानी भी नहीं है। तो क्या हम सिर्फ जालिम हैं या कुछ और हो रहा है? जेफर लॉकवुड के मुताबिक कई वजूहात हैं जिनकी वजह से हम मकड़ियों के साथ हमदर्दी पैदा करने की कोशिश नहीं करते। दर हकीकत ये बदकिस्मत मखलूक अलग अलग खसूसियात का एक मुरक्कब बनती है। जैसे इत्तफाकात ने एक ऐसे पैकेज की शक्ल दे दी है जो हमें मुनफरिद तौर पर नागवार दिखाई देता है। जी जनाब, अब तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।